اس نے آ کر کے بتایا کہ مجھے ایک ایسی چیز کا علم ہے جو آپ کو نہیں ہے، احطت بما لم تحط بہ، میں نے ایسا احاطہ علمی معلوماتی ایک ایسی خبر جو کہ یقینی اور پکی ہے، اس لیے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، مشاہدہ ہے، یقینی خبر ہے ملک سبا، قوم سبا، قبیلہ سبا، علاقہ سبا کے لوگوں کی، کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے، اور جتنے چیزیں دنیاوی لحاظ سے انسان کی ضرورت ہیں وہ سب کچھ ان کو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کو نہیں جانتے۔ اگلی آیت میں صاف اس نے کہا کہ اللہ کی معرفت ان کو حاصل نہیں ہے، وہ عبادت کسی اور کی کرتے ہیں، سجدہ وہ سورج کا کرتے ہیں، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، جبکہ خالق، مالک، رازق، نعمتیں دینے والا اللہ ہے، تو ان کو معرفت الہی حاصل نہیں ہے۔ حالانکہ انسان ہیں، اللہ کی نیابت کا تاج ان کو دیا ہے، اشرف المخلوقات ہیں، ان کو تو رب کی کامل معرفت ہونی چاہیے، اس لیے کہ کسی نہ کسی درجے میں معرفت الہی وہ تو اللہ کی ساری مخلوق کو حاصل ہے۔ جیسے ابھی یہ ہدہد ہے، پرندہ ہے، مکلف تو نہیں ہے، ان کو ہم غیر ذوی العقول مخلوق میں شمار کرتے ہیں، پرندوں کو، درندوں کو، چرندوں کو یہی کہتے ہیں کہ لا یعقل مخلوق ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے، اس لیے وہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہیں، اللہ کی معرفت کے مکلف بھی نہیں ہیں، لیکن اتنی معرفت ان کو بھی ہے کہ جس نے پیدا کیا، جس کی ہم کھاتے ہیں، تو ہمیں پھر گن بھی اسی سے گن چاہیے، تعریفیں بھی اسی کی کرنی چاہیے، مدح بھی اسی کی کرنی چاہیے، تو وہ ہے اللہ کی مخلوق، کھاتی اللہ کی ہے، لیکن سجدہ وہ کسی اور کا کرتی ہے۔ یہ ایک احساس لے کر کے، یہ ایک تڑپ لے کر کے، یہ ایک جذبہ لے کر کے وہ پرندہ آ رہا ہے وقت کے نبی اور وقت کے بادشاہ کے سامنے۔ اب جس وقت نبوت اور رسالت کو اس کا اپنا اصلی منصب یاد دلایا ایک پرندے نے کہ بھی آپ کا منصب ہے، اللہ نے آپ کو یہ خلعت نبوت دی اس لیے ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑیں، بھٹکے ہوئوں کو صحیح راستے پہ لائیں۔ ہادی ہونا ہر نبی کی صفت ہے، آپ رہنمائی کریں، وہ بیچارے بھٹکے ہوئے ہیں، کسی اور طرف رخ ہے ان کی زندگی کا، ان کی محنت کسی اور طرف جا رہی ہے، آپ ان کو صحیح لائن پہ لائیں۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو اس پرندے پر جو ان کو پہلے غیر حاضری پر جتنا غصہ تھا اس سے کہیں زیادہ وہ تو خوش ہوئے اور اس کو اپنا محسن مانا کہ میرا جو مقصد زندگی ہے، مقصد نبوت ہے، مقصد ہے میری زندگی کا، وہ مجھے یاد دلا رہا ہے، اس میں میرا معاون بن رہا ہے، مجھے اپنا کام یاد دلا رہا ہے، اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے، وہ تو خوش ہوئے اور اللہ پاک بھی اتنا خوش ہوئے کہ اس پرندے کے سارے تذکرے کو اپنی کلام کا حصہ بنایا، جو کلام کبھی فنا نہیں بلکہ وہ اللہ کی صفت ہے، اس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ انسان جنت میں چلا جائے گا تب بھی یہ قرآن جنت میں ہوگا اور پڑھا بھی جائے گا۔ تو اس لیے آپ اندازہ لگائیں، سوچیں کہ اول تو اس بات کو کہ غیر حاضری کتنا زیادہ نقصان ہے، غیر حاضری اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس پر پیغمبر کتنا زیادہ غصے کا اظہار کر رہا ہے، لیکن جب اس غیر حاضری کی وجہ معقول ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ بھی ہم انسان ہیں، یہ تو ہمارا کام ہے معرفت الہی، کیا پھدی کا شوربہ، تیری کیا حیثیت ہے کہ تو ہمیں یاد دلا رہا ہے، اپنی اوقات تو دیکھ کہ تو ہمیں یاد دلائے گا، میں نبی ہوں تو مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے۔ آج تو ہم اپنے چھوٹے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے،
اپنے چھوٹے کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی اچھا مشورہ دے سکے، ہمارا پہلے سے فیصلہ ہے تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں اللہ کا نبی ہے اور اس پرندے کی بات سنی، اور سننے کے بعد پھر فرمایا چلو ہم تیری بات کی تصدیق کر لیں۔